الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری علیہ الرحمٰن نے باب باندھا ہے، باب بنیان الکعبہ، باب قریش نے جو کعبہ کی مرمت کی تھی اس کا بیان۔ خانہ کعبہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، تقریباً سارے ہی مسلمان اس کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت ہی محبوب گھر ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس کی فضیلت کے لیے اتنی کافی ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں میں 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فطری طور پر اللہ نے اس گھر کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ آپ دیکھیں تقریباً بڑے بھاری تعداد میں روز وہاں لوگ عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو سکون بھی ملتا ہے۔ تو اسی خانہ کعبہ کی مرمت کا بیان، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 10 بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے الگ الگ طریقے سے۔ پہلے مرتبہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کی تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام نے بھی بعد میں اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد ان کے اولادوں میں سے بھی اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور اسی طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد تعمیر ہوتی رہی۔ ایسے تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 10 بار ہو چکا اس کی تعمیری کام اور مرمت کا۔ تو اسی پر امام بخاری علیہ الرحمٰن نے باب باندھا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، لما بنیت الکعبہ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعباس ينقلان الحجارہ، کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی، یعنی نبی کے زمانے کی بات ہے، جب ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، تو خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی تھی، بڑی خستہ حالت ہو گئی تھی، اور بارش کے دنوں میں بتایا جاتا کہ پانی بھی وہاں آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پورا عرب تقریباً خطرناک قسم کے بگڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت تھی۔ جیسے اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کی محبت اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی۔ آپ مسجدوں کے نام پر خرچہ کروا لیجئے، مسجدوں کے نام پر چندہ مسلمان دے دیتا ہے، یہ فطری طور پر اللہ نے محبت ڈال دی ہے۔ نماز نہیں پڑھے گا لیکن گھر بنانے کے لیے وہ تعاون دے دے گا۔ تو ایسے وہ ایک بات اللہ کی نہیں مانتے تھے، لیکن اس گھر سے محبت تھی، تو انہوں نے کہا بھائی حالت بڑی عجیب ہو گئی ہے، ہمیں اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنی چاہیے۔ تو وہ تعمیر کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے جب ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ کہہ رہے جب تعمیر ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس یہ پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ دیواریں جب بنائی جا رہی تھی تو پتھر، جیسے آپ کے یہاں بھی چنائی پتھر سے ہوتی ہے، ایسے وہاں بھی پتھر سے ہو رہی تھی، تو پتھر اٹھا کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس نبی کے چچا ہیں، دونوں مل کر لاتے تھے، کندھے پہ رکھ کر پتھر لاتے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہہ رہے پھر کیا ہوا، فقال عباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعل ازارک علی رقبتک، تو عباس نے کہا نبی سے کہ آپ اپنے تہبند کو کندھے پہ رکھ لیجیے۔ یہ تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، وہ غربت کا زمانہ تھا، وہاں کپڑے ایسے نہیں پہنے جاتے تھے جیسے ہم پہنتے ہیں۔ وہ عام طور پر 2 چادر ہوتی تھی، ایک ایسے نیچے سے لپیٹ لیتے تھے، اور جو مالدار ہوتا تھا اس کے پاس 2 ہوتی تھی، ورنہ ایک ہی ہوتی تھی، وہ ایک ایسے نیچے سے لپیٹ لیے بس، اور یہ پورا بدن کھلا رہتا تھا۔ جو تھوڑے خوشحال تھے ان کے پاس 2 ہوتی تھی، ایک نیچے لپیٹ لیے جیسے لنگی وغیرہ پہنتے ہیں، لیکن وہ کیا ایسے کھلی رہتی تھی چادر کی طرح، اور ایک اوپر سے ایسے اوڑھ لیتے تھے۔ لیکن اکثر لوگوں کے پاس ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی۔ تو وہاں چونکہ بے حیائی کا دورہ تھا، شرم و حیا نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، ایسے چادر لپیٹے رہتے تھے اور پورا بدن کھلا رہتا تھا۔ لیکن کبھی جب ان کو یہاں کچھ رکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی
کہ بھئی ایسے رکھیں گے تو یہاں دھبے بن جائیں گے، کٹ جائے گا، تو وہ کیا کرتے، وہ چادر کو کھلا رہتا ہی نیچے ایسے اٹھا کر کے لا کے کندھے پہ رکھتے اور نیچے پورا برہنہ ہو جاتے تھے۔ یہ جہالت کا عالم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر اٹھا کے لاتے تھے تو پتھر ایسے ننگے بدن پہ رکھیں گے تو نشان تو بنے گا، کہیں کھروس آئے گا، کہیں کٹے گا بھی۔ تو عباس نے کہا، جو کلچر تھا عام طور پر، کہ آپ اپنی چادر کو اٹھا کر کے ایسا رکھ لیں۔ تو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں سکی، یا ہو سکتا ہو اسی میں کوئی حکمت رہی ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا، حدیث کے الفاظ ہے فخر الی الارض، آپ زمین پہ گر پڑے۔ جیسے آپ چادر اٹھائے آپ کو احساس ہوا کہ میں تو برہنہ ہو گیا، اور آپ اتنے شرمیلے تھے کہ آپ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کہہ رہے ہیں وَتَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور آپ کی دونوں آنکھیں آسمان کی طرح ٹکی کی ٹکی رہ گئی، بے ہوش ہو گئی۔ آپ بڑے شرمیلے تھے، کہا جاتا کنواری لڑکیوں سے زیادہ بھی آپ کو شرم و حیا تھا، لیکن عربوں کے یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور آج بھی کوئی کم تھوڑا بے حیائی کا کیا عالم آپ جانے، مرد تو مرد، مغرب نے عورتوں کو بھی ننگا کر کے رکھ دیا، یہ حالات ہے آپ دیکھیں، اور اس کے اثرات مسلمان کے گھر بھی محفوظ تقریباً نہیں، کسی نہ کسی شکل میں عریانیت ہو ہی گئی ہے۔ اور ہمارے نبی کے یہ عالم تھا، اتنے شرمیلے تھے کہ آپ کو احساس ہوا کہ میں برہنہ ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کہہ رہے ہیں ثم افاق، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا، ہوش میں جب آئے، فقال ازاری ازاری، تو پہلا سوال میری چادر میری چادر، یعنی ہوش آتا ہی آپ کو احساس کہ بھئی میں کیسے ہوں، میری چادر لاؤ۔ فشد علیہ ازارہ، راوی بیان کرتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ نے پھر آپ کی چادر کو بڑی مضبوطی سے باندھ دیا، انہیں احساس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ننگا پن برداشت نہیں کر سکتے، تو بڑے مضبوطی سے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا۔ اس میں نمونہ ہے، ایک تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ہے، اور اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور کی طرح کام کرتے تھے، خاکساری کی عالم تھا، اور نبی نہیں، اس زمانے میں تمام لوگ جو بھی تھے وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیں، پیسہ بھی دیتے، خرچ بھی کرتے اور جسمانی طور پر بھی کرتے تھے۔ تو ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں مزدور کی طرح کام کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو یہ حالت بن گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔